یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے 8 فروری 2024 کے جنرل انتخابات کے حوالے سے، جنرل الیکشن کے حوالے سے۔ یہ رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے، آپ دوستوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ کچھ گزارشات اس رپورٹ کے حوالے سے کریں گے کہ یہ کہتی کیا ہے۔ عوام کا یہ حق ہے کہ جس سچ کو وہ سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ اور میں جانتے ہیں، اس سچ کی تصدیق آج ایک بین الاقوامی اہمیت کے ادارے نے کی ہے، جو پاکستان کی سیاست میں کوئی طرفدار نہیں ہے، کسی گروہ کا، کسی پارٹی کا حمایتی نہیں ہے۔ یہ ایک غیر جانبدار بین الاقوامی ادارے کی جانب سے پی ٹی آئی کے موقف کی بھرپور توثیق ہے۔ اس کے بعد یہ پورا نظام اب بالکل برہنہ ہو کر پوری قوم کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے انتخابی عمل پر ایک حملہ ہوا تھا۔ اس حملے کو پوری دنیا نے دیکھا ہے اور آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ آج پاکستان کا نظام حکومت جھوٹ اور فریب پر کھڑا ہے۔ اس رپورٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ شروع میں 3-4 صفحات میں ایک ایگزیکٹو سمری ہے، یعنی کہ خلاصہ ہے۔ اگر کوئی 100 صفحوں کی رپورٹ کو نہ بھی پڑھ سکے تو پہلے جو 4 صفحے ہیں جن میں ایگزیکٹو سمری دی گئی ہے وہی بہت کافی ہیں۔ میں اس ایگزیکٹو سمری سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا اس رپورٹ کے صفحہ 94 کی جانب۔ یہ صفحہ نوٹ کر لیجئے، 94 صفحہ 94۔ اس صفحے پہ 2 پیراگراف ہیں۔ یہی 2 پیراگراف بہت کافی ہیں 8 فروری کے فراڈ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ایک پیراگراف کا عنوان ہے irregular vote totals on Form 45، یعنی کہ جو فارم 45 سامنے آئے ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ آویزاں کیا ہے۔ آج بھی آپ جائیں، اس رپورٹ کے بعد شاید وہ ہٹا دیں، لیکن آج دن تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کو ہر حلقے کے وہ فارم 45 مل جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ الیکشن کا نتیجہ مرتب کیا گیا ہے۔ ان فارمز پہ آپ کو کاٹ چھانٹ نظر آئے گی، ان فارمز پہ آپ کو اوور رائٹنگ نظر آئے گی کہ ایک ہندسہ اگر 1 تھا تو اس کو 9 بنا دیا گیا ہے، اگر 7 تھا تو اس کو 700 بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کامن ویلتھ کی تحقیقاتی ٹیم نے جب ان فارمز 45 کا مشاہدہ کیا تو ایک بات جو کھل کر سامنے آئی وہ بیان کرتے ہیں اپنے صفحہ 94 میں، اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ In several constituencies, the group reviewed documentation that suggested that Forms 45 may have been altered to change the total number of votes received by candidates, and that these altered forms were used to compile the tabulated results on Form 47, resulting in some candidates being illegally returned as elected. The group was informed that in many cases the Forms 45 submitted to the RO differed from the copies of Forms 45 received at the polling station by agents of independent candidates and other party agents. In addition, the group reviewed documentation that appeared to show that a significant number of Forms 46 had been altered. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو امیدواروں کو فارم 45 دیے گئے وہ فارم 45 جو ان کے پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے ان میں اور جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے آویزاں کی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ ان میں نمایاں فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے وہ امیدوار انڈیپینڈنٹ امیدوار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ یعنی کہ غیر جانبدار امیدوار قرار دیا گیا تھا، ان کو ہرایا گیا ہے اس طریقے سے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 46 کے درمیان بھی نظر آیا کہ رد و بدل کیا گیا ہے۔ اب فارم 46 کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں فارم 45 پہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جتنے بھی امیدواران تھے ان کے جو فردن ووٹ ہیں وہ لکھے جاتے ہیں کہ امیدوار الف کو کتنے ووٹ پڑے، بے کو کتنے پڑے اور تے کو کتنے پڑے۔ اس کے بعد نیچے ایک مجموعی ووٹوں کا نمبر ہوتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ مجموعی طور پہ کتنے ووٹ پڑے۔ جب آپ نے فارم 45 میں رد و بدل کیا، کاٹ چھانٹ کی،
ایک مخصوص پارٹی کے امیدوار کے ووٹوں کو بڑھایا تو نیچے جو مجموعی ووٹ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بھی بدلنا پڑتا ہے. تو بہت سے فارم 45 ایسے ہیں کہ اوپر امیدوار کے ووٹ تو بڑھا دیے گئے، جس کے ووٹ 7 تھے اس کے ساتھ 100 کر دیے گئے، لیکن یہ جو مزید ووٹ آپ نے ڈالے، جو زائد آپ نے 693 ووٹ ڈالے، وہ نیچے جو مجموعی ووٹوں کی تعداد ہے اس میں ڈالنا بھول گئے. وہاں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے 1000 ووٹ، جبکہ اگر ان ووٹوں کو گنے جو آپ نے 7 کو 700 کیا تھا تو وہاں تو 1693 ہونا چاہیے تھا، وہ نہ ہو سکا. اسی طرح فارم 45 اور فارم 46 کا تعلق یہ ہے کہ فارم 46 یہ بتاتا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پر کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے. تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پولنگ سٹیشن پر 1000 نہیں بلکہ 1693 ووٹ پڑے ہیں، جو آپ نے 7 کو 700 کیا تھا تو 693 ووٹ تو آپ نے زائد کیے. تو فارم 46 میں بھی وہ 693 ووٹ زیادہ ہونے چاہیے تھے. فارم 46 میں اب بھی 1000 ووٹ نظر آ رہے ہیں کہ اس پولنگ سٹیشن پہ 1000 بیلٹ پیپر استعمال ہوئے، جبکہ آپ کا جو فارم 45 کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق تو 1693 ہونے چاہیے تھے. تو ہر حلقے میں آپ یہ دیکھیے اس گروپ نے یہ ایکسرسائز کی ہے، یہ محنت کی ہے جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو کم از کم 90 سے 95 حلقے ایسے ملیں گے کہ وہاں فارم 45 خود ایک جو اس کی رو ہے وہ نچلی مجموعی ووٹوں کی رو کے ساتھ ملتی نہیں ہے. 1693 ووٹ کی بجائے وہاں پہ تو 1000 ووٹ ہی لکھا ہوا ہے. اوپر جو آپ نے 7 ووٹوں کو 700 کیا تھا وہ 693 ووٹ آپ نیچے لکھنا بھول گئے. اسی طرح فارم 45 اور فارم 46 میں فرق پڑ گیا. وہاں پہ ابھی بھی 1000 ووٹ لکھے ہوئے ہیں کہ 1000 بیلٹ پیپر استعمال ہوئے یا 1002 ہوئے، 2 اگر ضائع بھی ہو گئے، لیکن وہاں تو 1693 ہونے چاہیے تھے. تو یہ چیز اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی آنکھ رکھنے والا، ذہن رکھنے والا شخص اس کو دیکھ کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس الیکشن پر حملہ ہوا ہے. اور یہ 1-2 حلقوں میں نہیں ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا 90 سے 95 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک ہی پارٹی کا امیدوار نظر آئے گا اس تمام ہیرا پھیری کا مستفید. کہ جہاں بھی ہیرا پھیری ہوئی ہے وہ حکومت میں آج جو جماعتیں ہیں ان کے حق میں ہوئی ہے. کہیں بھی وہ ہیرا پھیری پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یا جس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ قرار دیا گیا تھا، انڈیپینڈنٹ امیدوار، اس کے حق میں نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ پیرا ہے جس میں انہوں نے 10 لائنوں میں پورے اس الیکشن کو پامال کر دیا. لیکن یہی نہیں صرف ہوا، آگے دیکھیے اگلا پیرا اسی صفحہ 94 کا، اس کا عنوان ہے پیرے کا irregular voter turnout. اب سنیے کیا لکھتے ہیں کامن ویلتھ والے. In several constituencies, the group reviewed documentation that suggested that forms 45 for some polling stations appeared to contain inordinately high voter turnout figures in National Assembly elections compared with the turnout at shared polling stations in provincial Assembly constituencies. A significantly higher turnout for National Assembly elections would be possible only if large number of voters cast their National Assembly ballot but did not cast their Provincial Assembly ballot. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ہمیں پولنگ سٹیشن ملے، پھر یہ وہی 90 سے 95 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، جہاں پہ ایک ہی پولنگ سٹیشن پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جب ووٹر داخل ہوتا ہے تو اس کو 2 بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں، ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ ایسے پولنگ سٹیشن ہمیں ملے بے شمار جہاں ایسا لگتا ہے کہ صرف قومی اسمبلی کا ووٹ پڑا، صوبائی اسمبلی کا ووٹ پڑا ہی نہیں. اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس پولنگ سٹیشن پہ وہ 90%، 95% ہو گیا. اگلے پیرے میں نے نہیں پڑھے، وہ آپ دیکھیے گا، ان میں یہی لکھا ہے. اور اسی پولنگ سٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% یا اس سے کم ہے. وہ کہتی ہے ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ووٹر ایک پولنگ سٹیشن میں جائے اور وہ کہے میں نے صرف نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈالنا ہے، میں نے صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہی نہیں ڈالنا. کہتے کسی ووٹر کی طرف سے ہمیں اطلاع نہیں ملی کہ جی ہم ٹھان کے گئے تھے کہ ہم صرف قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالیں گے اور 90-95% ووٹر
اس حلقے کے یا اس پولنگ اسٹیشن کے پہنچ گئے قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالنے، جبکہ صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ تھا وہ 40% ہی رہا۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں لاہور کی، لاہور کا حلقہ NA 128 128 جہاں سے میں نے الیکشن لڑا، اس کے اوپر پتن ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے لاہور کے ان 2 حلقوں کو، میرا حلقہ NA 128 اور میرے ساتھ متصل حلقہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا جہاں میاں نواز شریف کے خلاف وہ الیکشن لڑی اور جیتی، NA 130، ان کا بغور ایک انالیسس کیا ہے، ان کی انہوں نے تفتیش کی ہے، اور یہ کامن ویلتھ والے بھی اسی کی بات کر رہے ہیں، پتن کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب میرے حلقے میں کیا ہوا، 436 پولنگ اسٹیشن تھے میرے حلقے میں، 436 میں سے 300 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی کا ووٹر ٹرن آؤٹ اور صوبائی اسمبلی کا ووٹر ٹرن آؤٹ دونوں تقریباً 40% ہیں۔ اگر 40% قومی اسمبلی کے ووٹ پڑے تو 40% ہی اس پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کے ووٹ پڑے۔ 130 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ، یہ میرے حلقے کی بات ہے لاہور NA 128، 90 سے 95% ہے، اور انہی پولنگ اسٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% سے کم ہے، اور یہی صرف وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں مجھے ہارا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تو اب آپ سوچئے باقی پورے لاہور میں ٹرن آؤٹ اسی طرح ہے، مجموعی طور پر بھی ٹرن آؤٹ پورے ملک کا یہی تھا 40-41%۔ تو مخصوص پولنگ اسٹیشنز پہ جہاں ٹرن آؤٹ 90% 95% کیا گیا، اور وہاں جو منظور نظر جماعتیں ہیں، جو حکومت میں اس وقت جماعتیں ہیں، ان کے امیدواروں کو 100 110 120 130 پولنگ اسٹیشنز پہ جتوا کر پورے حلقے کا رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب میرے حلقے میں میرے 1,60,000 ووٹ تو مانتا ہے الیکشن کمیشن، لیکن میرے مد مقابل کے ووٹ 1,73,000 میاں نواز شریف کے، میاں شہباز شریف کے ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ وہ بنا دیے، اور وہ ووٹ بنانے کے لیے 130 پولنگ سٹیشنز پر ان کو قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 90% سے زیادہ کرنا پڑا، اور انہی پولنگ سٹیشنز پہ پروونشل اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% سے کم ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار کامن ویلتھ کی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ یہ ایک حلقے میں نہیں ہوا، پھر وہی 90 سے 95 حلقوں میں یہ ہوا ہے۔ اب یہ ایسی حقیقت ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کل تک موجود تھی، آج کا مجھے نہیں پتا۔ کوئی بھی اگر وہاں جاتا اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کسی بھی حلقے کے پولنگ سٹیشنوں کو دیکھتا کہ کیا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹ برابر ہیں، کیا ان میں 40 اور 95% کا فرق ہے کہ قومی کے 95% پڑھ رہے ہیں، صوبائی کے 40 پڑھ رہے ہیں، تو یہ بات پکڑ لی ہے کامن ویلتھ کی اس رپورٹ میں۔ اب یہ رپورٹ دنیا کے ہر دارالحکومت میں جو متعلقہ افسران ہیں ان کے سامنے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس رپورٹ کے بعد اس نظام کی کیا عزت رہ گئی، کیا وقت رہ گئی؟ اس نظام سے منسلک لوگ جب کسی بھی دارالحکومت میں اتریں گے اور کہیں گے کہ ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو پاکستان کے پتھروں کی نمائندگی کرتے ہیں یا وہ پاکستان کے جیتے جاگتے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ عوام کی نمائندگی تو وہ نہیں کرتے، وہ پاکستان کے پتھروں کی نمائندگی بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ دھرتی پاکستان کے عوام کی دھرتی ہے، خدا تعالیٰ کی تفویض کردہ امانت ہے جس کے ضامن پاکستان کے لوگ ہیں جن کا ووٹ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو رائج کرتا ہے۔ تو یہ ہوا 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام کے خلاف ایک حملہ ہوا، ان کی آواز کو چھینا گیا، آپ کی میری آواز کو چھینا گیا، پاکستان کے لوگوں کو دھتکارا گیا، حقیر جانا گیا، ان کو معزول کیا گیا اس منصب سے جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ مملکت خداداد وہ مملکت ہے جس پہ ساورینٹی، اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، لیکن اس اقتدار اعلیٰ کے ضامن پاکستان کے عوام ہیں جو اپنے ووٹ کے ذریعے اس دھرتی پر حکومت قائم کریں گے۔ یہ ہمارے آئین کا پہلا جملہ ہے۔ جب آپ ووٹ کو پامال کرتے ہیں، ووٹ کو رد کرتے ہیں، تو آپ آئین میں جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہر روز یہ کہتا ہوں جب بھی بات کرتا ہوں کہ آج یہ نظام صرف جھوٹ کا نظام نہیں ہے، یہ کفر کا نظام ہے۔
آپ جب ووٹ پر حملہ کرتے ہیں تو آپ آئین کو پامال کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے وعدے کو پامال کرتے ہیں، اس میثاق کو بھی پامال کرتے ہیں جس کا نام ہے آئین پاکستان۔ تو آج پوری دنیا آپ کو یہ بتا رہی ہے، آپ کو آئینہ دکھا رہی ہے کہ آپ نے اپنے آئین پر حملہ کیا ہے، اپنے عوام پر حملہ کیا ہے، اس میثاق پر حملہ کیا ہے جو پاکستان کے عوام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان ہے۔ تو یہ ایک شرم کا مقام ہے، لیکن یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو پاکستانی قوم کو جان لینا چاہیے کہ پوری دنیا آج ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے ووٹ کو، ان کی آواز کو، ان کے وجود کو پامال کیا گیا ہے۔ لہذا آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے، ہم 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم لائیں گے، تو وہ مذاق کرتا ہے۔ انہیں ایک کاما فل سٹاپ آئین پاکستان میں تبدیل کرنے کا استحقاق نہیں ہے۔ جب تک اس فراڈ کو ختم نہیں کیا جاتا، ہم کسی آئینی ترمیم کو نہیں مانیں گے۔ پاکستان کے عوام اس آئین کے رکھوالے ہیں، ہم اس آئین کو بحال کریں گے اس کی اصلی شکل میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو بدنما داغ اس آئین پر لگایا گیا ہے، اس داغ کو ہم دھوئیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی عزت نفس کی خاطر کھڑا ہونا ہے اور اس فراڈ کو ہمیں رد کرنا ہے۔ تو یہ آج میں یہ سمجھتا ہوں اور آج کے بعد آنے والے ہر دن ہمیں یہی عہد کرنا ہے کہ ہم ایک محکوم قوم نہیں ہیں، ہم نے اس فراڈ زدہ نظام کو نہیں ماننا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش تھی۔ آج اس کامن ویلتھ رپورٹ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے انشاءاللہ معروضات پیش کریں گے۔ اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی اہم ہے۔ ہم کیوں جمہوریت کا تقاضا کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی منشا کے مطابق حکومت قائم ہونی چاہیے؟ کیونکہ جب پاکستان کی عوام کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے۔ 78 سال سے پاکستان میں نہ صحت غریب کو ملتی ہے، نہ تعلیم غریب کو ملتی ہے۔ آج اس خطے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے عوام کی صورتحال بدترین ہے۔ ہمارا موازنہ اگر آپ بھارت سے کریں، بنگلہ دیش سے کریں، سری لنکا سے کریں تو ہماری صورتحال کہیں ابتر ہے۔ 15 سال کی عمر میں 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کا دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے۔ 15 سال کے بچے کا دماغ اور جسم 10 سال کے بچے کا ہے۔ 15 سال کی عمر کے بچوں کو آپ دیکھیں تو 60% بچے ایسے ہیں جو ایک پیرا پڑھ نہیں سکتے، جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے، ووکیشنل ٹریننگ کہیں بھی نہیں جاتے۔ تو یہ ہے نتیجہ جب آپ ایک غیر نمائندہ حکومت قائم کرتے ہیں، جب آپ ایسے لوگوں کو اقتدار دیتے ہیں جن کے دل میں عوام کا درد نہیں ہوتا۔ تو پاکستان کی جو صورتحال آج ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی عوام کی آواز کو پنپنے نہیں دیا گیا۔ جو حکومت ہے، جو نظام ہے، وہ ہمیشہ عوام دشمن رہا ہے ماسوائے چند سالوں کے۔ ہر چند سالوں کے بعد ہمارے نظام پر حملہ ہوا ہے، عدالتوں کو محکوم کیا گیا ہے، پارلیمان کو مفلوج کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آج نہ صحت میسر ہے، نہ تعلیم میسر ہے۔ دیکھیں، یہ جو فارم 47 کی اسمبلی قائم ہوئی، آپ نے دیکھ ہی لیا، کامن ویلتھ نے بھی تصدیق کی کہ ایک فراڈ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ پہلا قانون جو انہوں نے آتے ہی پاس کیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی۔ الیکشن ایکٹ 2017 8 فروری 2024 کو یہ کہتا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے تمام پٹیشنیں ہائی کورٹوں کے حاضر سروس ججوں کے پاس جائیں گی، وہ ان کو سنیں گے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف حاضر سروس جج نہیں، الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے کہ وہ الیکشن پٹیشن کسی حاضر سروس جج کو دے یا اپنی مرضی کے کسی ریٹائرڈ جج کو دے۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو ریٹائرڈ جج کہہ کر الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کیا جو پی سی او کے جج تھے، جن کے حوالے سے سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ انہوں نے 2007 میں جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی اور پی سی او نافذ کیا، اس پی سی او کے تحت حلف لے کر جو لوگ جج بنے تھے، جن کے جج بننے کو سپریم کورٹ نے 2009 میں کالعدم قرار دے دیا تھا،
اور کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ جسٹس کبھی نہیں لکھیں گے، یہ ایک دن کے لیے بھی قانونی طور پر جج نہیں تھے، ان کو الیکشن کمیشن نے چن چن کر الیکشن ٹرائیبیونل کا جج مقرر کیا۔ تو ہماری پٹیشنیں، میری پٹیشن بشمول اس قسم کے ججوں کے پاس ہیں، بظاہر جو جج ہیں۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اس نظام کے اندر کیا ارادہ ہے، کیا خلوص ہے، کیا یہ ایک جرم کو چھپانے کی منصوبہ بندی ہے۔ وہ پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں، ان پر مٹی پڑ رہی ہے، ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے ان جج صاحبان کی تعیناتی کو ہائی کورٹوں میں۔ ہماری وہ پٹیشنیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قانون میں ترمیم کی، برا کیا، لیکن اس ترمیم شدہ قانون کے مطابق بھی آپ ایک پی سی او جج کو جج مان کر الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر نہیں کر سکتے۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری ان پٹیشنوں کو سننے کا وقت نہیں مل رہا ہائی کورٹوں کو، اور جو پٹیشنیں وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ الیکشن ٹرائیبیونل، یہ اوتھ کمشنر کا دستخط مدھم ہے، یہ مہر ٹھیک نہیں لگی، اس کے اوپر 95% پٹیشنیں جو دائر کی گئی تھی ان کو صرف اس تکنیکی بنیاد پہ خارج کر دیا گیا ہے کہ اوتھ کمشنر کا ایفیڈیوٹ کے اوپر جو دستخط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی اور بات۔ جو حقائق ہیں، جو کامن ویلتھ کی رپورٹ سامنے لائی ہے، ان کی طرف کسی ایک پنجاب میں کسی ایک پٹیشن میں بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ پنجاب سے باہر ایسا ہوا ہے، بلوچستان میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں، شاید سندھ میں بھی کچھ فیصلے ہو جائیں، توقع ہے، لیکن پنجاب وہ اصل بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں اصل ایک مارکا جو تھا وہ تھا، اور جہاں فراڈ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو محروم کیا گیا۔ یہی بات کراچی میں بھی ہے۔ کراچی کی 21 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی 20 سیٹیں جیت چکی تھی، ان 20 سیٹوں سے پی ٹی آئی کو محروم کیا۔ کامن ویلتھ رپورٹ نے بھی کراچی کا بالخصوص ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کراچی کی ایک نشست سے فاتح قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ قبول کرنے سے انکار کیا کہ وہ الیکشن جیتے ہیں۔ تو یہی حال کراچی کی 20 اور نشستوں پر تھا، وہ پٹیشنیں بھی پڑی ہوئی ہیں، ان پہ بھی کوئی کارروائی خاطر خواہ نہیں ہو رہی۔ لیکن بالخصوص پنجاب کے حوالے سے جرم کو چھپانا مقصود ہے، پٹیشنوں پر کارروائی نہیں ہو رہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ جہاں تک تعلق ہے کمیٹیوں سے استعفے کا، دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، پہلے قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے ہم نے استعفیٰ دیا، اب سینٹ کی کمیٹیوں سے ہم نے استعفیٰ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کمیٹیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حزب اختلاف کے کچھ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ حکومتی کارکردگی پر نظر رکھ سکیں۔ جو ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی کمیٹی تھی قومی اسمبلی میں، اس کے سربراہ ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ۔ 2 سال وہ رولنگز دیتے رہے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہ اہلکاروں کو طلب کرتے رہے، وہ پولیس والوں کی سے مانگتے رہے جواب کہ بتاؤ تم گھروں میں کیسے داخل ہوتے ہو، تم بیویوں کو کیسے مارتے پیٹتے ہو، یہ اغوا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، تم چپ کھڑے رہتے ہو، بتاؤ جواب دو۔ ان کی کسی ایک رولنگ پہ عمل نہیں ہوا، ان پولیس کے اہلکاروں نے اس قابل نہیں سمجھا ان کی بطور چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کہ وہ پیش ہوں ان کے سامنے۔ تو پوری طور پہ پارلیمان کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ مقصد صرف ان کمیٹیوں کا یہ ہے کہ دنیا کو کہا جائے کہ دیکھیں انسانی حقوق کی کمیٹی کا چیئرپرسن تو حزب اختلاف کا ایک نمائندہ ہے۔ تو ہم یہ ڈھونگ نہیں سجانے دینا چاہتے اب مزید اس نظام کو، کہ دنیا کو بتائیں کہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، حزب اختلاف ان کمیٹیوں میں شامل ہے۔ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو ہم نے ظاہر کیا ہے قومی اسمبلی کی سطح پہ بھی اور سینٹ کی سطح پہ بھی۔ اسی طرح جو معاملہ ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کا، دیکھیں جو تو الیکشن ہمارے امیدواروں کو جیتنے دیا گیا ہے وہ تو ٹھیک جیت کر آئے ہیں نا۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں کو جتوایا گیا ہے، جتوایا تو اوروں کو گیا ہے۔ ہمارا تو حق ہے، ہمارا تو مینڈیٹ ہے جو عوام نے ہمیں دیا ہے، تو ہم اسمبلیوں میں تو بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ خان صاحب کا حتمی فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اسمبلیوں میں کب تک بیٹھنا ہے، کب تک نہیں بیٹھنا۔ اس وقت یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، لیکن اصلی حقیقی اسمبلی ہم اسمبلیوں سے باہر لگائیں گے، ہم سڑکوں پہ لگائیں گے، میدانوں میں لگائیں گے، جہاں جو حقیقی ایم این اے ہیں، جو حقیقی ایم پی اے ہیں، جن کو ووٹ ملا ہے، وہ آ کر عوام کے حقوق کی بات کریں گے، عوام کے دکھ کی بات کریں گے۔ سیاسی طور پہ ڈیل کیا جا سکتا ہے، سیاسی طور پہ نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں، قانونی طور پر
آپ تحریک انصاف جو ہے سیاسی ڈائلاگ کے لیے سیاسی مسئلے کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے کیوں نہیں جا عمران خان جیل سے بیٹھ کے جا رہا رویہ کیے ہوئے اور ایک ہماری پاکستان کی سب صاحب ان کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا رویہ کرنا ہے اپنا کے اور سیاسی باتیں کر کے آپ کو عمران خان فائدہ آ سکتے یا فائدہ آ سکتے؟ دیکھیں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ باہر آنے کا مقصد کیا ہے. عمران خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک وہ رول ادا کر رہے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ رول ان کو ادا کیا گیا جو پاکستان کو حقیقی آزادی کی جانب لے کر جائے گا. وہ بھی اگر کوئی ڈیل کر کے کسی سرور پیلیس کسی لندن کے مضافات میں کسی محل میں چلے جاتے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا. وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نرم رویہ اپنائیں, آپ لچک دکھائیں. اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ سر جھکا لیں. جو فراڈ ہوا 8 فروری 2024 کو اس پر مٹی ڈال دیں اور اس نظام سے سمجھوتا کر لیں. تو عمران خان اس نظام سے سمجھوتا نہیں کر سکتا, نہیں کرنا چاہتا. اس کی نظر اپنی رہائی اپنی آسائش پر نہیں ہے. وہ پاکستان کے عوام کو واقعتاً حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں غریب کو صحت بھی ملے گی, تعلیم بھی ملے گی, روزگار بھی ملے گی. اپنے لیے تو وہ ڈیل کر سکتا ہے, اپنے لیے تو وہ لچک دکھا سکتا ہے, لیکن اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا. جو لوگ پہلے ڈیل کر کے گئے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا زیرک سیاستدان کہا, کوئی NRO لے کر واپس آیا سر جھکا کر, کسی نے اسی تنخواہ پہ نوکری کر لی پھر سے اور پھر دھتکارا گیا, نکالا گیا, اس کے بعد پھر آ کر گود میں بیٹھ گیا سر جھکا کر. تو یہ عمران خان کا یہ تاریخی رول نہیں ہے کہ وہ کرے جو اوروں نے کیا. جن کو زیرک سیاستدان کہا جاتا ہے وہ زیرک نہیں ہے. پاکستان کی عوام نے ان کو اسی زیرکی کی وجہ سے رد کیا ہے. آج وہ پنجاب میں 2 سیٹیں جیتنے کے قابل نہیں ہے جہاں ایک زمانے میں حکومت تھی جس پارٹی کی, پیپلز پارٹی کی. یہی حشر آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کا ہو چکا. 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں 16 سیٹیں نہیں جیتی انہوں نے. تو دیکھیں ایسی فراست کو, ایسی زیرکی کو پاکستان کی عوام نہیں مانتی. پاکستان کی عوام اب یہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق کے لیے کوئی کھڑا ہو اور کھڑا رہے, سر جھکا کر پرانی تنخواہ پر نوکری نہ کرے. تو عمران خان کا یہ تاریخی رول ہے اور یہ رول وہ ادا کریں گے اور یہ خدا تعالیٰ کی مشیت ہوگی. اسی طریقے سے وہ باہر آئیں گے, سر اٹھا کے باہر آئیں گے, سر جھکا کے باہر وہ نہیں آئیں گے. دیکھیں کیا سٹیٹس ہے یہ مقدمے جس طرح چل رہے ہیں. کامن ویلتھ رپورٹ نے بھی یہ لکھا کہ 8 فروری سے پہلے جس طرح 4 دنوں میں 3 مقدمات میں خان صاحب کو سزا سنائی گئی اس کو ایک مذاق قرار دیا ہے کامن ویلتھ رپورٹ نے. تو مزید اگر کسی مقدمے میں سزا ہوتی ہے تو کوئی اس میں حیرت کی بات تو نہیں ہوگی, ہو جائے گی. بظاہر یہی لگتا ہے کہ القادر ٹرسٹ جس مقدمے کو کہا جاتا ہے اس کی اپیل اب آپ جانتے ہیں, اس میں جو سزا معطلی کی درخواست ہے پچھلے 7-8 مہینوں سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے, اس کو نہیں سنا جا رہا. اب اس کو سننا پڑے گا بالآخر, اور جس دن بھی وہ مقدمہ عدالت میں سنا گیا آپ دیکھیں گے کہ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک مذاق ہے. نہ ریاست کو 1 پیسے کا نقصان ہوا, نہ عمران خان یا بشرا بی بی کو 1 پیسے کا فائدہ ہوا. اس مقدمے نے ڈھیر ہونا ہی ہے. تو ان کی کوشش ہے کہ اس درخواست کی سنوائی سے پہلے توشہ خانہ والے مقدمے میں خان صاحب کو سزا دلوا دیں تاکہ وہاں پہ اگر سزا معطل ہوتی بھی ہے تو خان صاحب اس مقدمے کی سزا کی وجہ سے جیل میں رہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. ہم لڑتے رہیں گے, اس جھوٹ کو, اس فراڈ کو ہم قوم کے سامنے رکھتے رہیں گے. جی اور جس طرح آپ اس حکومت کو اور جس بین الاقوامی رپورٹیں یہ بتا رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فراڈ ہے, تو جو قرضے لیے جا رہے ہیں جب بھی کبھی آپ کی گورنمنٹ آئے گی کیا آپ ان قرضوں کو ایکسیپٹ کریں گے؟ بین الاقوامی دنیا تو ان کو قرضے دے رہی ہے, ایکسیپٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی, پاکستانی قوم کی. یہی جو میں نے عرض کیا 78 سال سے کہ مطلق العنان حکومتیں, وہ حکومتیں جن کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں, جو عوام کی منتخب شدہ نہیں ہیں, وہ اس ریاست پر بوجھ ڈال جاتی ہیں اور اس بوجھ کو پھر پاکستان کی عوام کو اٹھانا پڑتا ہے.
ہم بین الاقوامی قوانین کے تابع ہو جاتے ہیں. تو یہ غیر منتخب فراڈ حکومتیں جو کچھ کرتی ہیں اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. ہم دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں گے. ہم پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے جو بھی راستہ ہے وہ اپنائیں گے. ساری زندگی نہیں 6 مہینے لگایا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ اقتدار سے باہر ہیں. جب آپ اقتدار میں تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ تو تب بھی تھی. اس وقت تو کبھی آپ لوگوں نے اتنا شور نہیں مچایا کیونکہ اب آپ اقتدار سے باہر ہیں. اس وقت آپ کو وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اس طرح نواز کو اکثر نہیں آ رہا. جب وہ اقتدار سے باہر تھا تو مریم نواز ادھر کہتی تھی جب رشتے آ کے ووٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ایک بیانیہ ہے جو بنایا جاتا ہے اور ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے. میں اس میں الجھوں گا نہیں آپ کے ساتھ. میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اگر کوئی ڈیل کرنا ہوتی, اس جبر کے نظام کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوتا تو وہ اور بشرا بی بی یہ 2 سال کا عرصہ جیلوں میں نہ گزارتے. جن حالات میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے اور بالخصوص بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے وہ ایسے حالات ہیں کہ منصوبہ سازوں کا خیال تھا یہ ٹوٹ جائیں گے. رانا ثناء اللہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ خان صاحب نے جیل میں ایک شاندار اننگز کھیلی ہے. کسی مصیبت نے ان کو نہیں توڑا. ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ناز و نام میں پلا شہزادہ ہے, لیکن شہزادے نے جیل میں یہ ثابت کیا کہ وہ ایک جری جنگجو ہے. وہ ہر مصیبت کو سہ سکتا ہے. اس کی بیوی نے بھی یہ ثابت کیا ہے. لیکن جو پارٹی ہے وہ بالکل اروٹ ہو گئی ہے پنجاب میں. یہاں پہ کوئی جو لیڈرشپ ہے یہاں موجود نہیں ہے. چیف آف سیکٹر بھی اسپانسر ہیں, باقی لوگ بھی کوئی نہیں. دیکھیں بالکل یہ غلط بیانیہ ہے. یہ بھی ایک اس رجیم کا, اس ہائیبرڈ نظام کا بیانیہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مفلوج ہو گئی ہے یا لیڈرشپ نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. میں ابھی پچھلے 10 دن پنجاب کے تمام سیلاب زدہ آفت زدہ علاقوں میں گیا ہوں. ہماری لیڈرشپ ہر جگہ موجود ہے اور تندہی سے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد میں مصروف ہے. ہر سطح پہ, ڈویژن کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, تحصیل کی سطح پہ ہماری لیڈرشپ موجود ہے. بالکل پنجاب کی سطح پہ بھی موجود ہے. دیکھیں اگر آپ ناحق کسی کو سزا دیتے ہیں, ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ملک احمد خان بچر صاحب کو 10 سال کی سزا دی گئی ہے ناکردہ جرم کے حوالے سے, اسی طرح عالیہ حمزہ بی بی کو, دیگر لوگوں کو, تو ظاہر ہے یہ ایک اس عدالتی نظام کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی حربے کے طور پہ. لیکن اس سے پارٹی کی جو طاقت ہے یا پارٹی کی جو ایک اندرونی ساخت ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈسپینسیبل ہو. ہم اپنے دوستوں کا بہت احترام کرتے ہیں. بچر صاحب کو ہم آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن مانتے ہیں, لیکن جتنی دیر وہ غیر موجود رہیں گے ناحق سزا کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کے نظام میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ سپریم پاور اور اسٹیٹ پاور دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہیں. ایک کا رخ مغرب میں ہے تو دوسری کا مشرق میں. جب تک کہ دونوں ایک پیج پہ نہیں آئیں گی کیا معیشت اور سیاست اور جمہوریت مستحکم ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, یہ بڑا اہم سوال ہے بھائی کا کہ یہ کہنا کہ ریاست جو ہے اور ریاستی طاقت اور ریاستی جبر جو ہے وہ ملک میں فلاح پیدا کر سکتا ہے, ملک کو معاشی ترقی کے راستے پر چلا سکتا ہے, یہ جھوٹ ہم نے کئی بار سہا ہے. چاہے وہ پہلا مارشل لا ہو سن 58 والا, یا وہ یحییٰ خان کا مارشل لا ہو, یا ضیاء الحق کا مارشل لا ہو, یا وہ مشرف کا مارشل لا. ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ اس ملک کو صرف ڈنڈے کی ضرورت تھی, اب ڈنڈا آ گیا ہے, ڈنڈا بردار آ گیا ہے, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ملک ہر مارشل لا کے دور کے بعد, ہر ایسے دور کے بعد جس میں آئین اور قانون کو پامال کیا گیا, پیچھے گیا ہے, یہ کمزور ہوا ہے. اگر آپ 60 کی دہائی کو دیکھیں, اس وقت کی تقریریں دیکھیں, تو بالکل آپ کو لگے گا کہ آج جو تقریریں کی جا رہی ہیں وہ اسی کی کاپی ہیں ہو بہو. یہ کہا گیا کہ اب یہ ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے, یہ 10 سالہ منصوبہ ہے جو پاکستان کی تقدیر کو بدل دے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ملک تو لخت ہو گیا. آپ اگر ضیاء کے دور حکومت کو دیکھیں تو یہ کہا گیا کہ اب یہاں فراوانی ہوگی, ہم تو امریکہ کے بہت ہی قریبی اب ساتھی بن گئے ہیں, یہاں ڈالروں کی بوچھاڑ ہے. کیا نتیجہ ہوا؟ ملک میں کلاشنکوف کلچر پیدا ہوا, ملک میں منشیات پیدا ہوئی, ملک کا نوجوان در بدر ہو گیا. کراچی ایک خون آمیز ایک بستی بن گیا.
جہاں کسی کی جان مال محفوظ نہیں تھی. پورے ملک میں یہ ایک دہشت گردی کا جو افریت ہے یہ پیدا ہوا. لوگ بندوقیں لے کر کلاشنکوف لے کر ہر جگہ پھرے اور آج دن تک ہم اس بات کو سہ رہے ہیں. اس کے کوئی دور میں آپ سے عرض کروں جہاں عوام اور ریاست میں مطابقت نہیں ہوتی. ہر اس دور میں غلط فیصلے ہوتے ہیں. وہ فیصلے ہوتے ہیں جو ملک کو کمزور کرتے ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ کیا آپ بات کا استعمال میں آپ ماضی میں بھی لو لیگ لگانے گیا کہ اگر لو لیگ دیکھیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے بات ہیں دیکھیں ہم اس روایت کو رد کرتے ہیں. عمران خان جیل میں بیٹھا ہی اس لیے ہے, اس کا جیل میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس روایت کو رد کرتے ہیں. ہم کسی بیساکھی کی بنیاد پر اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. ایسا اقتدار برائے نام اقتدار ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہو سکتا. تو وہ اقتدار جو کسی کی دین ہو وہ عمران خان کو قبول نہیں ہے. ہم حقیقی آزادی کے لیے اسی لیے کھڑے ہیں, اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم کسی کی گود میں نہیں بیٹھیں گے. اوکے, بہت شکریہ, بڑی مہربانی.